خدا میں یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام کلام مقدس کے سننے والوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم مقدس پطرس کی حالات زندگی کے متعلق سنیں گے۔ خدا میں یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے سب سے مشہور شاگرد اور ابتدائی کلیسیا کے زمانے کا ایک عظیم رہنما، اس کا اصل نام شمعون تھا، جو کہ ایک عام عبرانی نام ہے۔ پطرس بیت صدا کا باشندہ تھا۔ اس کے باپ کا نام یوحنا تھا۔ اس نے یہودی لڑکوں کی طرح عام ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ غیر قوموں کی گلیل کا باشندہ ہونے کے باعث وہ یونانی میں گفتگو کر سکتا تھا، جبکہ اس کی مادری زبان آرامی سے مقامی بولی کا رنگ جھلکتا تھا۔ پطرس اور یوحنا کے متعلق صدر عدالت کے اس تجزیے کا کہ وہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں، صرف یہ مطلب تھا کہ انہوں نے ربیوں کے مدرسہ اہلیات میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس کا پیشہ ماہی گیری تھا، اور وہ اور اس کا بھائی اندریاس زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کے ساتھ سانجھا کاروبار کر کے گلیل کی جھیل میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ وہ شادی شدہ تھا اور خداوند مسیح کی گلیلی خدمت کے دوران کفرنہوم میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی زندگی کے دوسرے حصے کے متعلق، جو مسیح یسوع کے ساتھ پہلی ملاقات سے لے کر مسیح کے سودے آسمانی تک محیط ہے، انجیل جلیل بڑی واضح منظر کشی کرتی ہے۔ شمعون نے اپنے بھائی اندریاس کی طرح یوحنا اصطباغی کی دریائے یردن کے کنارے منادی سنی تھی اور غالباً اس کا شاگرد بن گیا تھا۔ جب اس کے بھائی اندریاس نے اس کا تعارف خدا میں یسوع مسیح سے کرایا، تو مسیح نے اپنی الہی بصیرت سے اس کی زندگی میں جھانکتے ہوئے فرمایا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ انجیل نویس یوحنا نے آرامی لفظ کیفا کا ترجمہ یونانی میں پطرس کیا ہے۔ ان دونوں الفاظ کا مطلب پتھر ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اصل نام نہیں بلکہ ایک لقب ہے۔ بعد ازاں اس لقب کو نبوتی معنوں میں اور بھی زیادہ صفائی سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس نام کا بن گیا۔ خدا میں یسوع کی یہودیہ کی خدمت میں پطرس ان کے ساتھ رہا، لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنا آبائی کام کرنے لگا۔ جب مسیح نے اپنی گلیلی خدمت شروع کی، تو انہوں نے یعقوب اور یوحنا کے ساتھ پطرس اور اندریاس کو بھی اپنا شاگرد ہونے کے لیے بلایا، تاکہ وہ انہیں آدمگیر بنانے کے لیے تربیت دیں۔ جب کام ترقی کرنے لگا، تو مسیح نے 12 ساتھی چنے تاکہ وہ انہیں خاص تربیت دیں۔ ان 12 چنیدہ شاگردوں کی فہرست میں پطرس کا نام ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ شاگردوں میں اس کی اولویت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے چند چنیدہ شاگردوں میں سے تھا، اور دوسری اس کی جلد باز طبیعت تھی، جو اسے فطری رہنما بناتی تھی، لیکن دوسرے شاگرد اسے اپنا قائد نہیں مانتے تھے، جو اس بات سے ظاہر ہے کہ ان میں بڑا ہونے کے بارے میں اکثر مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ جب تک خداوند مسیح ان کے درمیان رہے، صرف وہی ان کے رہنما تھے۔ شاگردوں میں سے شاگردوں کا اندرونی حلقہ پہلی مرتبہ اس وقت نظر آتا ہے جب خدا میں یسوع پطرس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر یائر کے گھر میں گئے۔ ان تینوں کو مزید یہ استحقاق بھی ملا کہ وہ مسیح کی تبدیلی صورت اور گتسمنی باغ میں ان کی جان کنی کا مشاہدہ کریں۔ اس اندرونی حلقے میں بھی پطرس اول صف میں نظر آتا ہے، لیکن چوتھی انجیل میں یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کی اولویت مخصوص نہیں تھی۔ پطرس ان 12 شاگردوں کا فطری قائد تھا۔ جب مسیح نے زندگی کی روٹی پر درس دیا اور ان کے پیروکاروں نے اپنی ناگواری کا اظہار کیا اور بتیرے الٹے پھر گئے، تو پطرس نے ان 12 شاگردوں کی طرف سے مسیح کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ پھر جب یہ کیسریا فلپی میں یسوع نے ان سے اپنی بابت دریافت کیا، تو پطرس نے فوراً جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس نے خداوند کے مسیح ہونے اور ان کی الوہیت کا جو اقرار کیا، وہ المسیح کے بارے میں
مروجہ نظریے سے جس کے مطابق المسیح محض انسان ہوگا کہیں زیادہ گہری بصیرت کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے اس اقرار کی خداوند مسیح فوراً تعریف کرتے اور مزید یقین دلاتے ہیں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ ایمان کے اقرار کے باعث پطرس زندہ پتھر کے ساتھ جو کہ مسیح ہیں اپنی مشابہت پیدا کرتا ہے اور یوں اپنے متعلق مسیح کی پیش گوئی کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح پطرس پتھر بن جاتا ہے اور اس پتھر پر جو پطرس اور باقی شاگردوں پر مشتمل ہے اور جو بذریعہ ایمان کونے کے سرے کے پتھر مسیح میں شامل ہیں، مسیح اپنی فتح مند کلیسیا قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح پطرس عید پینتیکوست پر سامریہ میں اور غیر قوموں میں مسیحی بشارت کے لیے دروازوں کو کھولنے کے لیے چابیوں کو استعمال کرتا ہے۔ باندھنے اور کھولنے کا اختیار صرف پطرس تک ہی محدود نہیں تھا۔ جب خداوند مسیح نے اعلان کیا کہ ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائیں اور قتل کیے جائیں، تو پطرس انہی دکھوں کی راہ پر چلنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور یوں ٹھوکر کھانے کا پتھر بن جاتا ہے۔ پطرس انجیلی بیانات میں بھی بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ محصول لینے والے ہیکل کا محصول اسی سے طلب کرتے ہیں۔ وہ خود مسیح سے معافی کی وسعت کے متعلق دریافت کرتا ہے اور وہ مسیح کو یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے ان کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ مسیح کے دکھوں کے ہفتے میں بھی اس کی سرگرمیاں بڑی نمایاں ہیں۔ وہ مسیح کی توجہ انجیر کے سوکھے درخت کی طرف دلاتا ہے۔ وہ 3 دوسرے شاگردوں کے ساتھ مسیح سے ان کی ہیکل کے متعلق پیش گوئی کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ یوحنا کے ساتھ اسے بھی فسح تیار کرنے کو کہا گیا۔ اس نے بالاخانہ میں خداوند مسیح سے اپنے پاؤں دھلوانے پر اعتراض کیا، لیکن جب انکار کے نتائج سے آگاہ کیا گیا تو وہ بلا سوچے سمجھے پاؤں ہی نہیں پورے بدن کو دھلوانے کی درخواست کرتا ہے۔ وہ اشارے سے یوحنا سے غدار کے متعلق پوچھتا ہے اور جب اسے اس کے انکار کے متعلق بتایا گیا تو وہ بڑے یقین کے ساتھ مسیح سے اختلاف کرتا ہے۔ جب مسیح نے اسے اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ جاگتے رہنے کو کہا تو وہ سو گیا۔ اس نے جسمانی جوش میں مسیح کی حفاظت کرنے کی کوشش کی اور اسے ملامت اٹھانی پڑی۔ جب مسیح کو گرفتار کیا گیا تو وہ دوسرے شاگردوں کے ساتھ فرار ہو گیا، لیکن انجام دیکھنے کے لیے واپس آ جاتا اور یوحنا کی وساطت سے سردار کاہن کے صحن میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں 3 بار اپنے خداوند کا انکار کرتا ہے۔ لیکن جب مسیح نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ باہر جا کر زار و قطار رونے لگتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ پطرس مصلوبیت کے وقت وہاں موجود تھا۔ مسیح کے جی اٹھنے کی صبح وہ اور یوحنا مریم مگدلینی کی رپورٹ کی تفتیش کرنے کے لیے مسیح کی قبر پر گئے۔ اسی دن کسی وقت جی اٹھے خداوند پطرس پر ظاہر ہوئے۔ جب مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد گلیل کی جھیل میں 7 شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو یوحنا نے سب سے پہلے انہیں پہچانا، لیکن سب سے پہلے عمل پطرس نے کیا۔ مل جل کر ناشتہ کرنے کے بعد مسیح نے پطرس کی محبت کا امتحان لیا اور بھیڑوں کو چرانے کا 3 بار حکم دے کر اسے بحال کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے سودے آسمانی سے پطرس کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ کلیسیا کے ابتدائی دنوں میں پطرس رسولی جماعت کا نمائندہ نظر آتا ہے، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کے پاس وہ اختیار تھا جو دوسرے رسولوں کے پاس نہیں تھا۔ اس نے یہودا اسکریوتی کی جگہ پر کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس نے روح سے مامور ہو کر پینتیکوست کے دن یہودیوں کے سامنے کلام پیش کیا اور یوحنا کے ساتھ ایک لنگڑے کو شفا دی۔ یہ پہلا رسولی معجزہ تھا جس کے باعث عزا رسانی کا آغاز ہوا۔ پاک روح کی مدد سے اس نے حننیہ اور سفیرہ کے گناہ کو ظاہر کیا اور بعد ازاں کلیسیا میں معجزاتی خدمت کے باعث لوگ اس کی بڑھائی کرتے تھے۔
اس نے صدر عدالت کے سامنے سب رسولوں کی نمائندگی کی۔ رسولوں نے اس کو یوحنا کے ساتھ سامریا بھیجا، جہاں ان کے ہاتھ رکھنے کے باعث سامری ایمانداروں پر روح القدس نازل ہوا۔ وہیں پطرس نے شمعون جادوگر کی بری نیت کا پول کھولا۔ جب پطرس منادی کرتا ہوا لدہ پہنچا تو اس نے وہاں انیاس کو شفا دی اور لدہ کے قریبی گاؤں یافا میں طبیطہ کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ یافا ہی میں پطرس کو رویا میں کیسریا میں کرنیلیس کو نجات دینے کی خوشخبری پہنچانے کو کہا گیا، اور یوں نجات کے دروازے غیر یہودیوں کے لیے بھی کھل گئے۔ یروشلم میں وہ ایماندار جو ختنہ پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اس پر نکتہ چینی کی۔ 44 سن میں جب اگرپا اول نے کلیسیا کو ستانا شروع کیا تو قید سے موجزانہ طور پر رہائی پانے کے باعث پطرس موت سے بچ گیا۔ غیر یہودیوں پر نجات کے دروازے کھلنے اور مسیحیت کے پھیلنے کے ساتھ پطرس پس منظر میں چلا جاتا ہے، اور مقدس پولس رسول غیر قوموں کے رسول کے طور پر ابھرتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں پطرس کا آخری بار ذکر یروشلم کی کانفرنس کے سلسلہ میں آتا ہے، جہاں اس نے غیر یہودیوں کی آزادی کی حمایت کی۔ اس کے علاوہ نئے عہد نامے میں پطرس کے بارے میں بہت کم حوالے ملتے ہیں۔ غلطیوں کی کتاب میں اس کا انطاکیہ جانے کا ذکر ہے، جہاں مقدس پولس نے اس کی ریاکاری کے باعث اسے ملامت کی۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور 5ویں آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پطرس نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر یہودیوں میں منادی کرنے کے لیے بہت سفر کیا۔ اس کے بعد پطرس کا ذکر نہیں آتا۔ پھر اس کے 2 خطوط ہیں جو اس نے روما سے لکھے۔ پہلے خط میں وہ ایشیائی کوچک کے 5 صوبوں میں ایمانداروں کو مخاطب کرتا ہے اور مسیح کی خاطر مصیبت اٹھانے والے ایمانداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسرے خط میں اندرونی خطرے سے محتاط رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ نئے عہد نامے میں پطرس کے بارے میں آخری حوالہ اس کی آخری عمر کے متعلق یوحنا اس کا 21 باب اس کی 18 آیت سے لے کے 19 میں ملتا ہے۔ پطرس کے بارے میں مسیح کی پیشگوئی کی جو تفسیر یوحنا کرتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ حوالہ پطرس کی اذیت ناک موت کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ نیا عہد نامہ پطرس کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ روایات کے مطابق پطرس روما گیا اور وہاں منادی کی، اور شہنشاہ نیرو کے عہد میں اسے اس کی آخری عمر میں شہید کر دیا گیا۔ ایک مفروضے کے مطابق وہ 25 سال تک روما کا بشپ رہا۔ وہ پولس رسول کی قید سے پہلی رہائی کے بعد روما آیا۔ مقدس پطرس رسول کے کردار کو نئے عہد نامے میں بہت صفائی اور خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی بشریت سے تمام رسولی جماعت میں سب سے زیادہ ہر دل عزیز اور دلکش بنا دیتی ہے۔ وہ پر اشتیاق، پرجوش، متحرک، پر اعتماد اور دلیر تھا، لیکن ساتھ ہی وہ بے قیام، کمزور اور بزدل بھی تھا۔ وہ ہوش کی بجائے زیادہ تر جوش سے کام لیتا تھا اور بڑی آسانی سے ایک انتہا سے دوسری کی طرف بہہ جاتا تھا۔ وہ بنیادی طور پر عملی آدمی تھا۔ اس کی کہانی سے نہ صرف اس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ بے بیان اچھی باتوں کی اہلیت بھی۔ وہ فطری طور پر چنچل طبیعت کا مالک تھا، اور اس میں عزم اور استقلال کی بھی کمی تھی۔ لیکن مسیح کی محبت اور اس کی رفاقت نے اسے خدا کے لیے مستقل مزاج، حلیم اور دلیر بنا دیا تھا۔ وہ کلیسیا کا ایک عظیم ستون تھا۔